اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. مائی نیم از عدنان خان. ویلکم ٹو پین گریویٹی. آج کے لیکچر میں ہم ڈان نیوز پیپر کے 3 ایڈیٹوریلز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. جی ان میں سے فرسٹ ایڈیٹوریل یہ ہے سیکیورٹی ایٹ سٹیک، سیکنڈ ایڈیٹوریل یہ ہے، تھرڈ ایڈیٹوریل یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 4 اوپینینز ہوتے ہیں. فرسٹ اوپینین یہ ہے، سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اینڈ فورتھ. یہ جو اوپینین ہے یہ پیڈ ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرنا ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈان اوپینین کے لیکچرز اویلیبل ہے فوکل پرسن کے ساتھ، جو ہے اس نمبر پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے. 2024 کے بھی اوپینین لیکچرز اویلیبل ہیں، سارے لیکچرز اویلیبل ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. 2025 کے رجسٹریشن بھی سٹارٹ ہیں. یہ جنرل ہے اپری، یا اس کو جو ہے IPRI جنرل کہتا ہے. اس پہ جو ہے آپ لوگ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اس لیکچر میں آپ لوگوں کا جو ہے انگلش ایسے، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، آپشنل سبجیکٹس اور کریٹیکل اپروچ ڈیولپ ہوگا، اور ہم نے کس طرح آرگومنٹ کو بلڈ کرنا ہے. اپروچ یعنی آرگومنٹ بلڈنگ اپروچ ہمارا کس طرح ڈیولپ ہوگا. تو فرسٹ ایڈیٹوریل جو ہے وہ ہے سیکیورٹی ایٹ سٹیک. 4 پوائنٹس میں اس ایڈیٹوریل کا میں آپ لوگوں کو کرکس بتاتا ہوں. پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. انسٹیڈ آف کوآپریشن کہ ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ وہ کوآپریشن کرے، لیکن ایسا نہیں ہے. PTI اینڈ گورنمنٹ پلس ملٹری، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ہائبرڈ رول ہے، اس کا آپس میں کلیش ہے. کلیش کس طرح ہے کہ عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اس نے جیل سے جو ہے اوپنلی اپوز کیا ہے ملٹری آپریشنز ان خیبر پختونخوا. ریسنٹ جو خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کو اپوز کیا ہے کس نے؟ عمران خان نے جیل سے، اور اپنی جو PTI کا جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو کہا ہے کہ اس کو اپوز کرے اور یہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. ابھی جو ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک کا کنسنٹ کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا اوپینین اس آپریشن کے بارے میں کیا ہے، اور پھر جو پولیٹیکل کوآپریشن ہے پارٹیز کا، یہ ضروری ہے. اگر اس کا سلوشن دیکھیں تو پبلک کنسنٹ چاہیے، پبلک اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے، اور پھر جو پولیٹیکل پارٹی سے اس کا کوآپریشن ہونا ضروری ہے. تو پولیٹیکل سیکیورٹی از ایٹ رسک. اپوزیشن آف PTI اگینسٹ ملٹری آپریشن، یعنی جو ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کو اپوزڈ کر رہے. کون اپوز کر رہے؟ یہ PTI والے اس کو اپوزڈ کر رہے، اور یہ پاکستان کے سیکیورٹی کو مزید ڈینجر میں جو ہے وہ ڈال رہا ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے یہ مزید رسک کی طرف جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. اب عمران خان کا اپوزیشن کیوں ہے، وہ اس کو کیوں اپوز کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ جو ملٹری آپریشن ہو رہے خیبر پختونخوا میں یہ ایک پولیٹیکل ریونج ہے، یعنی یہ ہم سے ایک پولیٹیکل ریونج ہے، ہم سے بدلہ لے رہے کہ یہ ہمارے پروونس میں ملٹری آپریشنز کر رہے. اور یہ فورن جو جس طرح کے فورن لوگ ہیں اس کو سرف کر رہے، یعنی آؤٹ سائیڈرز کی جو ہے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے. ریالٹی کیا ہے؟ ٹیررزم از رائزنگ ان خیبر پختونخوا. اور یہ ریالٹی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے ٹیررزم جو ہے مزید جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. تو اب اس کے بارے میں لوگوں کا یعنی پبلک اوپینین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم ملٹری کا آپریشن چاہتے ہیں کہ ملٹری آ جائے اور ہمارے پروونس میں جو ہے وہ آپریشن کرے، اور نہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کا جو ہے ہمارے اوپر کنٹرول ہو. یعنی لوگ نہ اس کے حق میں ہے نہ اس کے حق میں ہے. اب یہ لوگ جو ہے، یا جو پبلک اوپینین ہے، یہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. ان لوگوں نے ہسٹری میں، پاسٹ میں جو ہے ان لوگوں نے اس طرح کے آپریشنز دیکھے ہیں. اب ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو ابھی لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟
لوگ تو ٹیررسٹ سے جو ہے یا ٹیررزم سے بچ رہے، تو لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ جو ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں تو ہمارے سکولز بند ہو جائیں گے۔ پریویس جو ہے ایک اوپینین میں نے بتایا تھا کہ سکول کلوزرز جو ہے اس میں 160 ڈیز اس طرح ہے پورے سال میں، 365 ڈیز میں سے جو ہے ہمارے ورکنگ ڈیز جو ہے وہ 160 ڈیز ہیں، اور اس میں بھی جو ہے ایکسٹرا کلوزرز آ جاتے ہیں، تو ورکنگ ڈیز جو ایجوکیشن کا ہے یا جو ٹیچنگ ورکنگ ڈیز ہے وہ مزید کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایک علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں جو سکولز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، وہ تو آلریڈی ایجوکیشن سے دور ہیں، تو یہ ایک پرابلم آ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ ڈسپلیسڈ ہو جائیں گے، لوگوں نے پھر اپنے گھر کو اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ شفٹ ہونا ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ جی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا ڈیمیجز ہوگا، لوگوں نے گھر بنائے ہیں، یہ تو ایک دفعہ یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے یہ تو ڈسٹرائی ہوا ہے، اس سے پہلے آپریشنز میں لوگوں نے وہی جگہ کو اپنے گھروں کو دوبارہ آباد کیا ہے۔ اب لوگوں کے پاس سیونگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بار بار جو ہے اپنے لیے گھر بنائیں گے، تو لوگوں نے گھر بنائے ہیں تو اس کا ڈیمیجز ہوگا دوبارہ سے، جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ جنگ کے دوران جو ہے آپریشن کے دوران وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ ریسٹرکشنز آئیں گے پھر جہاں آپریشنز ہوتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جن لوگوں نے آپریشنز دیکھے ہیں کہ کرفیو ہے، روڈز بند ہے، موومنٹس بند ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اگر نکل گیا تو اس کو گولی ماریں گے، تو جو ریسٹرکشنز ہیں ہیومن موومنٹس پہ وہ بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ لوگوں کا یہ بھی اوپینین ہے کہ ہمارے علاقے جو ہے ٹورسٹ ادھر آتے ہیں تو وہی جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں وہاں پھر لوگ نہیں آئیں گے، اور ٹورزم سے تو جو ہے بہت پیسہ جنریٹ ہوتا ہے۔ ٹورزم جو اگر ایک بندہ جو ہے یا لوگ جو ہے ایک سپاٹ میں جو ہے آ رہے ہیں، ایک ٹورسٹ سپاٹ ہے، تو اس میں جو ہے ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ والوں کو پیسہ ملتا ہے، جی راستے میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، لوکل لوگوں کو پیسہ ملتا ہے، تو سب کو روزگار ملتا ہے۔ تو جب ٹورزم جو ہے، جب ملٹری آپریشن ہوگا تو ٹورزم سٹاپ ہوگا، نو ٹورزم۔ پھر جو ہے بزنس کولیپس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے روزگار ہے، لوگوں کے بزنس ہے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو لوگ باہر سے آ کے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے ایک جگہ پہ، اور ایک جگہ پہ اس طرح کے آپریشنز ہو رہے، تو کیا یہ لوگ وہاں پیسہ انویسٹ کریں گے؟ یہ آپ لوگ خود بتائیں، وہ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جو لوگ خلاف ہیں، تو خلاف ہونے کے لیے ان کے پاس بہت سارے ریزنز ہیں، یہ ان لوگوں نے دیکھے ہیں، پاسٹ میں ان لوگوں نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے، اس لیے یہ اس کے خلاف ہے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اتنا نقصان ہو جائے گا تو کیا ملک میں پراسپیرٹی ہوگی؟ کیا ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ہمارے لیے سائن آف انٹروگیشن ہے کہ لوگ جو ہیں پبلک اوپینین اس کے جو ہے خلاف ہے، کہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو یا یہ جو ملٹری آپریشن ہے یہ ہو جائے ہماری پروونس میں یا ہمارے علاقوں میں، تو اس کے لوگ بالکل خلاف ہے، یہ پبلک کا اوپینین ہے۔ جی گورنمنٹس جو ہے وہ سیکرٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور بائی پاس کر رہے ہیں کس کو؟ پبلک کو۔ کبھی ان گورنمنٹ والوں نے جو ہے پبلک کا جو رائے ہے، عوام کا جو رائے ہے، کبھی وہ لیا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پبلک جو ہے وہ سیکرٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ گورنمنٹ از میکنگ امپورٹنٹ ڈیسیجن وداؤٹ کنسلٹنگ اور انفارمنگ پیپل، نہ ان نے لوگوں کو انفارم کیا ہے، نہ ان گورنمنٹ نے جو ہے لوگوں سے مشورہ کیا ہے یا ان لوگوں کا اوپینین لیا ہے کہ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو جو گورنمنٹ ہے وہ سیکرٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور پبلک کو، جو عوام ہے، اس کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگنورس دا جنرل ول آف دا پیپل۔ ڈیموکریسی میں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جنرل ول آف دا پیپل، یعنی جنرل ول آف دا پیپل مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو وہ فار دا ہول کمیونٹی، فار دا ہول سوسائٹی اس کا فائدہ ہو۔ تو ابھی اس میں تو لوگوں کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کا نقصان ہے۔ تو یہ جنرل ول کا کنسپٹ، جو جین جیکبس روسو کا کنسپٹ ہے کہ جنرل ول پہ جو ہے یعنی لوگوں کی مرضی ہو، اور پھر وہ ڈیسیجن جس کا لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا ہول فائدہ ہو، ایسا جس کو ہم پبلک انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، کہ لوگوں کا پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ تو ادھر لوگوں کا پبلک انٹرسٹ نہیں ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ اس کے خلاف ہیں۔ جی
سلوشنز پر کیا ہے. لوگ نہ تو آپریشنز کو ایکسیپٹ کر رہے ملٹری آپریشنز، نہ لوگ کہتے کہ ہمارے علاقوں میں ٹیررسٹ ہو، تو دونوں کے لوگ خلاف ہیں. تو اب اس کے سلوشنز پر کیا ہوں گے؟ پولیٹیکل لیڈرز مسٹ فائنڈ مڈل پاتھ. ابھی پولیٹیکل لیڈرز نے ایک اور طریقہ جو ہے وہ اپنانا ہے، ایک مڈل پاتھ پرووائڈ کرنا ہے کہ جس میں پروٹیکٹ کرے پیپل کو ٹیررسٹ سے اور ریڈیوس کرے سفرنگ آف دا لوکلز. تو یہ ایک سلوشن ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز نے ایک اور طریقہ جو مڈل پاتھ ہے وہ اپنانا ہے کہ اس میں لوگ بھی پروٹیکٹ ہوں اور جو ہے لوگ سفر بھی نہ ہو جائے اور ٹیررسٹ سے جو ہے ان کی جان بھی چھوٹے. جی، ڈیسیجن شوڈ ہیو پولیٹیکل اونرشپ پلس پبلک اوپینین. جی، گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لینا ہے اس میں عام لوگوں کا اوپینین ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ انسٹیٹیوشنز پہ بحال ہو، تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ گورنمنٹ پہ بحال ہو. بوتھ سائڈس پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ شوڈ کمپرومائز. اب جو کلیش چل رہا ہے پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا، ایک سلوشن تو یہ ہے کہ یہ کمپرومائز کرے اور یہ ملٹری آپریشن جاری رکھے. لیکن اگر آپ اس کے حق میں ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن ہو جائے یا اگر آپ اس کے خلاف ہیں، تو جب بھی آپ اس کو پیپر میں لکھیں گے تو آپ نے صرف اس طرح نہیں کہنا ہے کہ میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ ملٹری آپریشن ہو جائے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ملٹری آپریشن ہو جائے تو آپ کے پاس ایک سالڈ ریزن ہونا چاہیے. آپ اس کو ریفرنس کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے آپ نے پروف کرنا ہے، جسٹیفائی کرنا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن نہ ہو جائے پھر بھی آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے، ایک ایویڈنس ہونا چاہیے. ابھی میں بتاتا ہوں ہاؤ ٹو اپلائی. اف یو آر ان سپورٹ، اگر آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں پیپر میں کہ یس ملٹری آپریشن ہونے چاہیے، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، یعنی جو آپ کا اوپینین ہے اس اوپینین کو پھر آپ نے آرگومنٹس کے ذریعے پروف کرنا ہے کہ یہ میرا اوپینین ہے. اس کو آپ نے ایگزامینر سے جو ہے اس کو اپنے ایگزامینر سے اپروو کرنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ریفرنس ہے، ایک سالڈ ریزن ہے. ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے سپورٹ میں ہوں کہ یس یہ ملٹری آپریشن ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے ایک فلاسفر کو جو ہے وہ کوٹ کرنا ہے. ایک پولیٹیکل فلاسفر ہے تھامس ہابس. تھامس ہابس کا ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ لائف ان دا اسٹیٹ آف نیچر از سولیٹری، پور، نیسٹی، بروٹش اینڈ شارٹ. اسٹیٹ آف نیچر یعنی ایک ایسا امیجنری اسٹیٹ جہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جہاں لوگوں کو فریڈم ہے، لوگ کچھ بھی کر سکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی سچویشن میں جو ہے لائف جو ہے وہ کیاٹک ہوتا ہے، لائف ڈینجرس ہوتا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر آپ نے اس بندے کو جو ہے پیپر میں کوٹ کرنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو تھامس ہابس لائف وداؤٹ اسٹرانگ اتھارٹی از کیوٹک اینڈ ڈینجرس. اوکے. اور اس کا ایک بہت فیمس کوٹیشن ایک اور بھی ہے کہ اس کا ایک اور فیمس کوٹیشن ہے جو اس نے فیئر کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کا ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ مائی فیئر اینڈ آئی ور بورن ٹوئنس. کیونکہ یہ ایک ایسے ٹائم میں پیدا ہوا ہے کہ اس ٹائم میں ہر جگہ پہ جو ہے جنگ، مطلب ایک وار ہو رہے تھے، مختلف جگہوں پہ وار تھا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں جہاں فیئر ہے. ٹھیک ہے. تو مائی فیئر اینڈ آئی ور بورن ٹوئنس. تو اس لیے یہ سپورٹ میں ہے کہ ایک اسٹرانگ اتھارٹی ہونی چاہیے. تو رائز اینڈ ٹیررزم نیڈس لیویتان. اس کی فیمس بک ہے. لیویتان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ اس کے تھرو ہم اس چیز کو کیا کریں، کنٹرول کریں. تو پھر آپ نے اس کو ایسا ریفرنس استعمال کرنا ہے تھامس ہابس کو. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں، میں تو اتھارٹی کے حق میں نہیں ہوں، تو میں اس کے اگینسٹ جا رہا ہوں کہ نہیں ملٹری آپریشنز نہیں ہوں گے. تو ملٹری آپریشنز نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگوں نے جین جیکس روسو
اس کو پھر آپ لوگوں نے کوٹ کرنا، اور اس کا بہت فیمس کوٹیشن ہے کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز. پی ایم ایس میں اس پہ جو ہے ایسے بھی آیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے روسو کا جو کوٹیشن ہے یہ آپ لوگوں نے کوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو آپ لوگوں نے پی ایم ایس کے ایگزام میں بھی دیکھا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پیپل آر نیچرلی فری بٹ سوشل سسٹمز اینڈ پالیٹکس ریسٹرکٹ دیئر فریڈم. ابھی جو فریڈم ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. کیوں؟ جنرل ویل آف دا پیپل کیا ہے؟ لوگوں کا جو پبلک انٹرسٹ ہے کہ جو کمیونٹی کا ایسا ہول اس میں فائدہ ہو، یعنی کوئی سیلف انٹرسٹ کی بات نہ ہو، پوری کی پوری کمیونٹی کے انٹرسٹ کی بات ہو یا پوری کی پوری سوسائٹی کی انٹرسٹ کی بات ہو، تو جس کو ہم جنرل ویل کہتے ہیں. تو اگر جنرل ویل جو ہے لوگوں کی کمیونٹی یا لوگوں کی سوسائٹی کے بارے میں کوئی پولیٹیشین نہیں سوچ رہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی ملیٹری آپریشن ہو جائے نہ کوئی ٹیررسٹ ہو. تو ابھی جو اس اوپینین میں جو سلوشن آپ لوگوں کو دیا ہے کہ مڈل پاتھ ہونا چاہیے، وہ مڈل پاتھ کا جو کنسپٹ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جو اس ایڈیٹوریل میں آپ لوگوں کو جو سلوشن میں ایک پوائنٹ دیا ہے کہ لیڈرز نے ایک مڈل پاتھ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ روسو کا کنسپٹ ہے کہ لیڈرز نے کیا کرنا ہے. لیڈر شوڈ فائنڈ اے مڈل پاتھ ٹو بیلنس فریڈم اینڈ سیکیورٹی. اس طرح کی سچویشن میں جب سوسائٹی میں لیڈرز جو ہے وہ اس طرح ڈیسیجنز لیں گے کہ اس میں فریڈم بھی پروٹیکٹ کرے لوگوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکیورٹی بھی انشور کرے، تو یہ جو مڈل پاتھ کا کنسپٹ ہے یہ اس کا ہے. ابھی آپ کے ذہن میں ایک کویشچن آئے گا کہ اس مڈل پاتھ کا پھر کیا مطلب ہے کہ نہ کوئی آپریشن ہو جائے نہ کوئی جو ہے کنٹرول آف ٹیررسٹ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس طرح کے آپریشنز ہو جائیں کہ جس میں لوگ ڈسپلیسڈ نہ ہو جائے، یعنی پراپر اسپیسیفکلی جو پرسنز انوالو ہے اس کا ڈیٹا نکال کے ایک ایک بندے کو اسپیسیفکلی اگر ٹارگٹ کیا جائے تو اس سے لوگ بھی محفوظ رہیں گے اور ڈیمیجز بھی نہیں ہوگا، انفراسٹرکچر کا ڈسپلیسمنٹ بھی نہیں ہوگا اور جو سسٹم ہے وہ محفوظ رہے گا. تو ایک مڈل پاتھ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے فالو کرنا ہے. ایک تو وہی طریقہ ہے اگر آپ لوگوں نے کائنیٹک میجرز لینا ہے، یعنی مطلب آپریشنز کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے تھرو بھی ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. ڈپلومیسی یعنی ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے تھرو نیگوشیشنز، تھرو ڈپلومیسی ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو بینگ ایز اسپائرنٹ آف سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس، آپ لوگوں نے ہمیشہ اس طرح کا جو ہے سلوشن دینا ہے جس میں آپ کا جو ہے اسٹریٹجک ویژن ہو، یعنی آپ کے ویژن سے ان کو آئیڈیا ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز کے طرف جا رہے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کائنیٹک میجرز کے طرف چلے جائیں کہ اس طرح جو ہے ریسٹرکشنز دے کے اس طرح جو ہے آپریشنز کرے. تو نہیں، ہم نے صرف جو ہے پبلک انٹرسٹ کو بھی انشور کرنا ہے اور ہم نے سیکورٹی کو بھی انشور کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹک ٹائز یا ڈپلومیٹک جو میجرز ہے وہ لینا چاہیے، یا جو ہے اسپیسیفک اگر کائنیٹک میجرز امپورٹنٹ ہے تو پھر اسپیسیفک ہم نے جو ہے فالو کرنے. تو ان چیزوں کو جو ہے آپ لوگوں نے ایگزام میں اس طرح لنک کرنا. پھر جو ہے نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے پانڈا ڈی بٹ. تو یہ جو ہے اصل میں پاکستان جو ہے چائنا سے لون لے رہا ہے. پاکستان از بورنگ منی فرام چائنا فار دا فرسٹ ٹائم تھرو پانڈا بانڈ. یہ بانڈ جو ہے ود ہیلپ فرام ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور انفراسٹرکچر کا ایک بینک ہے، اس کو جو ہے یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے، یعنی ایک گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پاکستان کو جو ہے رسپانسبلٹی ہم لے رہے ہیں. یہ دو بینکس کہہ رہے ہیں. دا منی ول بی یوز فار ہاسپٹلز. جو منی یہ قرضے کے طور پر لے رہا ہے اس کو ہاسپٹلز میں یوز کیا جائے گا، ٹیکنالوجی میں یوز کیا جائے اور پاور آف پروجیکٹس میں. چائنا از ہیلپنگ بٹ فیوچر انویسٹمنٹ ڈیپینڈ آن پاکستان's کیپنگ چائنیز پیپل سیف اینڈ فکسنگ رولز اینڈ گورننس. یعنی سیکیورٹی پاکستان نے پرووائڈ کرنا ہے، یہ پاکستان نے انشور کرنا ہے، تبھی جو ہے چائنا نے پاکستان کا ہیلپ کرنا ہے. جی کیا ہو رہا ہے پورا ڈیٹیل اس میں دیکھیں. ابھی پاکستان واز ٹو بارو $250 ملین فرام چائنا بائی ایشوئنگ اے پانڈا بانڈ. یہ لون ہے چائنیز منی کا، یعنی یوان میں، چائنیز کرنسی میں ہے. دس از پاکستان فرسٹ پانڈا بانڈ آلسو کارڈ پانڈا ڈی بٹ. یہ جو بانڈ ہے یا یہ جو انٹرسٹ لے رہا ہے یا یہ جو لون لے رہا ہے، انٹرسٹ بیس لون لے رہا ہے، سود کے بیس پہ جو قرضہ لے رہا ہے چائنا سے فار دا فرسٹ ٹائم، اسی کو جو ہے پانڈا ڈی بٹ کہا جاتا ہے.
ہو از ہیلپنگ پاکستان؟ ٹو بگ بینکس آر سپورٹنگ پاکستان. دو بڑے بینک جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ کہہ رہے کہ ہم 160 ملین ڈالرز کا گارنٹی دے رہے ہیں پاکستان کو. اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 125 ملین ڈالر کی گارنٹی دے رہے ہیں. پاکستان کین ناٹ پے دا بانڈ اور انٹرسٹ. اگر پاکستان یہ بانڈ اور انٹرسٹ پے نہیں کر سکتا تو دیز بینک ول ہیلپ. یعنی یہ بینک کہتے ہیں کہ ہم اس کے انٹرسٹ کا ہیلپ کریں گے، یعنی یہ پیسے ہم اپنی طرف سے پھر دیں گے اگر پاکستان نے یہ پیسے یا یہ انٹرسٹ واپس نہیں کیا. اب وائی پاکستان از ڈوئنگ دس؟ گلوبل مارکیٹ جو ہے یہ اسپیشلی جو US کا ہے وہ انسٹیبل ہے. انویسٹرز آر اوائڈنگ ڈالرز لونز. ابھی جو انویسٹرز ہیں وہ ڈالرز میں لون نہیں لے رہے، ٹھیک ہے. پانڈا بانڈ ان چائنیز یوان آر سیفر ان دس سچویشن. تو ابھی جو انسٹیبل سچویشن ہے تو اس میں یہ جو پانڈا بانڈز ہیں یہ سیف ہے کہ چائنیز یوان میں جو ہے قرضہ لیا جائے. پاکستان آلسو وانٹس ٹو ریڈیوس فارن کرنسی رسک. اور پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے، یعنی جو ڈالر کا ہمارے اوپر جو امپیکٹس ہے کہ اس سے ہم خود کو بچائیں. تو اس لیے پاکستان زیادہ جو ہے اس کے طرف ٹلٹ ہو رہا ہے کہ یہاں سے قرضہ لیا جائے. ہاؤ ول دا منی بی یوزڈ؟ اب یہ جو 250 ملین ڈالر ہے یہ اس کو کدھر یوز کریں گے؟ 2 میجر ہاسپٹلز اس میں بنیں گے. اپ گریڈ نیشنل ٹیلیمنٹری سسٹم بنیں گے، یعنی ہیلتھ مانیٹر ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ایک سسٹم بنائیں گے. اور پھر ہم کریں گے امپروو پاور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس. اور جو ہمارا پاور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس کو امپروو کریں گے کہ اس میں ہمارے لاسز زیادہ نہ ہو جائے تاکہ ہمیں پاور کرائسس آگے ٹائم میں جو ہے ہم فیس نہ کریں. چائنا پاکستان نے جو ہے 5 ایئرس پلان کیا ہے 2025 سے 2029 تک. اب بوتھ کنٹری ریلیز اے 5 ایئر پلان فوکسڈ آن ٹریڈ. اس میں جو ہے ان کا فوکس ٹریڈ پر ہے، سیکیورٹی پر ہے، کلائمیٹ پر ہے، کاؤنٹر ٹیررزم پر ہے، سائنس پر ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، کلچر پر ہے. ابھی 5 ایئر پلان ان لوگوں نے جو ہے ریلیز کیا ہے اور اس میں ان کا جو فوکس ہے وہ ان ایریاز پر ہیں. دس شوز چائنا وانس اے براڈر پارٹنرشپ وتھ پاکستان. اب یہ مزید جو ریلیشن ہے اس کو مزید جو ہے اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ پلان بنایا گیا ہے. کنکلوژن کیا ہے؟ ابھی پاکستان جو ہے 2 بینکس نے اس کا وہ لیا ہے نا کہ گارنٹی لیا ہے. تو جو انویسٹرز ہیں چائنا میں یا جو کمپنیز ہیں وہ ان کو گارنٹی دیا گیا ہے ان کی بینکس کی طرف سے. اور اس میں ایک ریٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ AAA ریٹ ہے. تو اس ریٹنگ کے لیے وہ گارنٹی ریکوائرڈ ہے کہ یعنی جو انویسٹرز ہے کہ وہ خود کو سیف فیل کریں اور وہ ادھر آئیں گے وہ ادھر انویسٹ کریں گے. تو یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو فارن لوگ ملک میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اس طرح کے انویسٹمنٹ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. تو سمپل یہ ہے کہ جو چائنیز جو انویسٹرز ہیں وہ پھر پاکستان میں پیسہ انویسٹ کریں گے اور اسی سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ امپروو کرے گی. صحیح. اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو لنک کرنا ہے کہ اکانومی ریلیٹڈ جو بھی ہے آپ لوگوں کے اس کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے. ابھی یہ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے کہ ویئر آر دے. ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے کہ دا کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنس ان پاکستان وچ واز کریٹڈ ان 2011. یہ ایک کمیشن ہے انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز ان پاکستان. یہ 2011 میں بنی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے ڈائریکشن دیا ہے کہ آپ کا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان میں مسنگ پرسنز ہے اس کو جو ہے آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے کیسز کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے اور پھر اس میں پراپر انویسٹیگیشن کرنا ہے کہ یہ جو لوگ غائب تھے یا جو لوگ مسنگ پرسنز تھے یعنی کسی ایجنسی نے اٹھائے ہیں اور اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے، سال ہو گئے، 10 سال 15 سال ہو گئے، یہ لوگ غائب ہے، پتہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنا ہے اور اس کو فائنڈ کرنا ہے کہ ویئر آر دے. ابھی ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈائریکشن دیا ہے. اور پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسنگ پیپل کو فائنڈ کرنا ہے اور پھر پنشمنٹ دینا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو اٹھایا ہے. یہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈائریکشن دیے تھے. 14 سال ہو گئے لیکن وہ اپنے جاب میں فیلڈ ہوئے. یہ انسٹیٹیوٹ اپنے جاب میں فیل ہوا ہے، یہ کمیشن.
It closes cases quickly without real investigation. اور ریسنٹلی اس نے تقریباً 102 یا 103 کیسز جو ہیں وہ کلوز کیے ہیں بہت کوئکلی، اور اس کا کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے، وداؤٹ ریئل انویسٹیگیشن which hurts families, reduces public trust and allows disappearances to continue. یہ تو لوگ جو فیملی کے ممبرز مسنگ تھے، جو 10 سال بعد ان کو ملے ہیں، ابھی ان لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ کدھر تھے، یہ کس نے اٹھائے تھے، یہ کیوں اٹھائے تھے، یہ 10 سال کیوں غائب تھے. تو اس کے لیے کوئی پراپر جواب، کوئی پراپر آنسر اس کمیشن نے نہیں دیا. تو اس پر جو ہے کہتا ہے کہ یہ جو ڈسپیئرنسز کا جو کنسیپٹ ہے یہ تو پھر کنٹینیو رہے گا کہ اگر اس طرح ہے تو اس میں ہمیں جو ہے ریفارم کی ضرورت ہے، کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ریفارم لے کے آئے اور اس کو مزید افیکٹو بنائے. یہ ایک اچھا کمیشن ہے کہ لوگوں کا انسٹیٹیوشنز پہ ٹرسٹ بحال رہے. پورے سمپل ورڈز میں پورا سمری بتاتا ہوں کہ مسنگ پرسنز جو ہے اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی یعنی جو لوگ ڈسپیئرڈ ہو جاتے ہیں، مسنگ پرسنز ہے، اس کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کہتے ہیں. جی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ڈسپیئرڈ ہوئے ہیں، ایجنسیز نے اٹھائے ہیں، کسی نے بھی اٹھایا ہے، وہ غائب ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اس طرح کے لوگ جس کو کوئی اٹھائے اور کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کون لے کے گیا ہے، تو اسی طرح کے کیسز کو، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. تو یہ مسنگ پرسنز جو ہے زیادہ تر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں. تو یہ جو مسنگ پرسن ہے تو اس کے لیے پاکستان نے 2011 میں ایک کمیشن بنائی ہے، کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز شوڈ نو پراگرس. یہ کمیٹی تو بنائی گئی ہے 2011 میں، لیکن اس نے کوئی پراگرس شو نہیں کیا ہے. اور ریسنٹ جو ہے اس نے 103 کیسز سالو کیے، یعنی 103 ایسے لوگ جو مسنگ تھے ابھی ان لوگوں نے وہی ریکور کیے ہیں اور یہ کیسز سالو کیے. لیکن ویئر آر دے؟ لوگ فیملی والے سے پوچھتے کہ یہ کہاں تھے. نو پراپر انویسٹیگیشن، اس کے پاس کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں تھے اور کون اس کے رسپانسیبل تھے کہ ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. اس کمیشن نے کوئی رسپانس نہیں دیا ہے، کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے. تو نو کلیئر ایکسپلینیشن، کوئی کلیئر ایکسپلینیشن نہیں ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ مسٹرسٹ ڈیولپ کرے گا انسٹیٹیوشنز میں. اور جب لوگوں کا انسٹیٹیوشن میں مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ خود مجھے بتائے کہ مسنگ پرسن ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں مسٹرسٹ آیا ہے. کس چیز پہ مسٹرسٹ آیا ہے؟ انسٹیٹیوشنز پہ، یعنی گورنمنٹ پہ. لوگوں کا ابھی یقین نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا رزلٹ کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ اینگر اینڈ فرسٹریشن میں آ جاتا ہے. لوگوں کا انسٹیٹیوشنز پہ کوئی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور لوگ پروٹیسٹ کریں گے گورنمنٹ کے خلاف، ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف. کراؤڈ کے فارم میں آئیں گے، پروٹیسٹس ہوں گے، پھر اس کی وجہ سے انریسٹ ہوگا. پھر لوگ جو ہے کراؤڈ کے فارم میں جو ہے لوگوں کی ریشنلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ پارلیمنٹ کو آگ لگانا ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنا ہے. تو ڈیمیجز ہونا ہے، کولیپس آف دا گورنمنٹ بھی ہو سکتے. ریسنٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ جب ایک دفعہ نکل آئے کراؤڈ کے فارم میں تو اس نے پھر نقصان کرنا ہے گورنمنٹ کا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو کمیشن بنائے ہیں کہ اس کو ایفیکٹو بنائیں اور جو لوگ اس میں انوالو تھے کہ اس کو پنش کیا جائے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوگا اور یہ جو ڈسپیئرنسز ہیں اس کو بحال کیا جائے گا. تو یہ پورے کے پورے 3 ایڈیٹوریل تھے. اس میں آپ لوگوں کی کویشچنز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو.